بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ذکر اہل بیت علیہم السلام کی اپنی ایک عزت، منزلت، شرافت و کرامت ہے، لیکن ذکر اللہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار مختلف کتابوں کے اندر، دعاؤں کے اندر موجود ہیں کہ کون سا ذکر کس حاجت کے لیے کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہماری پنجگانہ نمازیں ہیں، ان نمازوں کی تعقیبات میں تسبیح جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا ہے۔ بہت ہی زیادہ اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں تسبیح جناب سیدہ کی، اور یہ تسبیح حقیقت میں تسبیح اللہ ہے، اللہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح جناب سیدہ ہے، اور یہ اللہ کے اذکار پر مشتمل ہے، اور اس کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ اتنا حد تک بھی روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ، ایک تو پنجگانہ نمازوں کی نافلہ ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور ایک بندہ اس کے مقابلے میں تسبیح جناب سیدہ پڑھ لیتا ہے، تو روایات کے اندر آیا ہے کہ تسبیح جناب سیدہ اس 1000 رکعت نماز نافلہ سے بہتر ہے، برتر ہے، افضل ہے۔ لہذا ذکر اللہ ہونا چاہیے، اذکار ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے 18ویں حدیث جو امام خمینی نے ذکر کی ہے وہ اسی متعلق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تورات تبدیل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ تحریف سے پہلے کی تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہا، کیا تو قریب ہے کہ میں تجھے پکاروں، یا تو بعید ہے، مجھ سے دور ہے کہ تجھے پکاروں؟ تجھے قریب سمجھ کر بلاؤں کہ تجھے بعید سمجھ کر، دور سمجھ کر بلاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی۔ ارشاد رب العزت ہوا، ہر وہ بندہ کہ جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے قریب ہوں، اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اس کا جلیس ہوں، اس کا مصاحب ہوں، اس کا ساتھی ہوں، اس کا دوست ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، بار الہا، وہ دن کے جس دن تیرے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی پردہ نہیں ہوگا، تو ہی پردہ ہوگا، لوگوں کے عیب ظاہر ہو رہے ہوں گے، جسے چاہے گا تو اسے محفوظ رہے گا لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی ڈھال، جن کا ستر، جن کا پردہ تیری ذات ہوگی، اللہ کی ذات ہوگی، جن کا ستر پردہ۔ تو ارشاد رب العزت ہوا، الذین یذکروننی فاذکرہم ویتحابون فی فاحبہم، کہ وہ لوگ جو مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں، جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اذکار اللہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔